فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10، 11 اور 12 کیونکہ اس میں حج اور عید کی تاریخ آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ میں عرض کر دوں یہاں پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا کے ایام ہے، انہیں جو ہے ایام النحر کہا جاتا ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ روزہ اچھا ہاں، ایک غلط فہمی اور بھی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا، پھر انشاءاللہ ہم اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے کہ ہمارے عام طور پر 10 ذو الحج کو لوگ آدھا روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، آدھا روزہ رکھا جاتا ہے اور وہ جو ہے صبح صادق سے لے کر اور جب تک جانور ذبح نہیں ہو جاتا اور اس کا گوشت جو ہے وہ ہڈیا پہ چڑھ کے پک نہیں جاتا، وہ لوگ اس سے روزہ کھولتے ہیں۔ تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، دین اسلام میں جو کم و بیش 500 آیات ہیں جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں اور 4500 یا 3500 کے لگ بھگ احادیث ہیں جن سے احکام شرعیہ کو اخذ کیا جاتا ہے، ان میں کسی جگہ پر بھی یہ کانسیپٹ نہیں ملتا جو آج ہمارے ہاں یہ رائج ہو چکا۔ اور پھر ایک عام سی بات ہے، اور ویسے مفتی صاحب عید کے حوالے سے آپ اس بات کی وہ کیجئے گا کہ کہتے ہیں کہ عید والے دن کا روزہ بالکل منع کیا گیا، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ ہاں، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ حرام ہے، جی ہاں، مکروہ تحریمی ہے اور قریب حرام، اور بعض روایات میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، اور بعض لوگ آدھے روزے کا تو ایسا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا، تو اسلام اس کی بالکل تردید کرتا ہے، اس کی تائید نہیں کرتا۔ تو عذرائے کرم میں تمامی احباب سے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ